Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. کڈنی میں اسٹون کی فارمیشن پوری دنیا میں ہی بہت کامن ڈیزیز ہے. آلموسٹ 11 میں سے ایک فرد کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کڈنی اسٹون کے بننے کے کازز اور اس کی سمٹمز کے اکارڈنگ ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن بتاؤں گی جسے سن کر آپ خود بھی اپنے کڈنی اسٹون سے نجات کے لیے دوا تجویز کر سکیں گے. کڈنی سٹونز منرلز اور سالٹ کے ہارڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں جو کہ کڈنی کے اندر بنتے ہیں. اسے رینل کیلکولائی بھی کہتے ہیں. اس کے پاسبل کازز میں کم مقدار میں پانی پینا، موٹاپا یا وزن میں کمی، کھانوں میں نمک اور شوگر کی زیادتی، سرجری، انفیکشن وغیرہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں ہیریڈیٹری بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ان کی فیملی ہسٹری میں کسی کو ہو تو بھی کڈنی سٹون کے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ فرکٹوز کی بہت زیادہ انٹیکنگ سے بھی کڈنی سٹون کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. فرکٹوز اصل میں نیچرل شوگر ہوتی ہے جو کہ فروٹس میں پائی جاتی ہے، یعنی اگر آپ فروٹس بھی آؤٹ آف لمٹس کھائیں گے، ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو اس سے بھی کڈنی سٹون کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ایسی غذائیں جن میں سوڈیم کی مقدار بہت زیادہ ہو، کولا مشروبات، فاسٹ فوڈز، پروسیسڈ میٹ، کچھ فوڈ سپلیمنٹس اور بلیک ٹی، چاکلیٹ، پالک، سویا، دودھ، مونگ پھلی، بادام، کاجو اور سویابین وغیرہ زیادہ مقدار میں کھانے سے بھی کچھ لوگوں میں رینل کیلکولائی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کی کڈنی میں اسٹون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یورین میں بلڈ اور پس آتا ہو اور یوریتھرا یعنی پیشاب کی نالی میں جلن کے ساتھ ساتھ آپ کو بار بار یورین پاس کرنے کی خواہش ہوتی ہو اور جب آپ یورین پاس کرنا اسٹارٹ کریں تو اس میں آپ کو بہت مشکل پیش آئے، اگر آپ کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہو اور کمر کے نچلے حصے میں شدید درد ہوتا ہو، خاص طور پر لیفٹ سائڈ پر، اور اگر یوریتھرا میں اینٹھن والے درد ہوتے ہوں تو اس کے لیے ہائیڈرینجیا کیو میں استعمال کریں. ایپیجیا ریپینس بلیڈر اور کڈنیز ریلیٹڈ ایشوز کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے. یہ باڈی سے ایکسس یورک ایسڈ کو ریموو کرتی ہے اور رینل کیلکولائی کے لیے بہت ہی ریمارکیبل ہے. یہ ڈس یوریا یعنی پینفل مکچوریشن کو بھی ختم کرتی ہے. اگر آپ کو کڈنی میں اسٹون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یورین پاس کرتے ہوئے درد اور جلن ہوتی ہے اور آپ کو یورین میں براؤن کلر کی ریت محسوس ہوتی ہے تو آپ کو ایپیجیا ریپینس کیو میں یعنی مدر ٹنکچر میں استعمال کرنی چاہیے. سارسپریلا ایک اور بہت زبردست میڈیسن ہے ہومیوپیتھک کی جو رائٹ سائیڈڈ کڈنی کے اسٹون کے لیے تجویز کی جاتی ہے. اگر آپ کو رائٹ سائیڈڈ کڈنی میں اسٹون ہو اور یورین پاس کرنے میں بلڈ بھی آتا ہو یا پھر آپ کا یورین تو بالکل صاف ہو لیکن بہت کم مقدار میں آئے اور یورین میں آپ کو وائٹ سینڈ آئے اور اینڈ آف یورینیشن آپ کو شدید درد ہو، یورین پاس کرنے کے بعد یوریتھرا میں کٹنگ پین اور برننگ ہوتی ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کی پتھری یوریتھرا سے گزر کر یورینری بلیڈر میں آ جائے تو آپ کو سارسپریلا مدر ٹنکچر میں استعمال کرنی چاہیے، جو کہ نہ صرف آپ کی تمام سمپٹمز کو آہستہ آہستہ کر کے کم کرتے کرتے ختم کرے گی بلکہ آپ کی پتھری کو بھی نکال دے گی. لائکوپوڈیم بھی رائٹ سائیڈڈ کڈنی اسٹون کے لیے ایک بہترین میڈیسن ہے. اگر آپ کو رینل کیلکولائی رائٹ سائڈ پر ہو اور اگر یورین میں آپ کو ریڈ کلر کی ریت محسوس ہو، اس کے ساتھ آپ کو شدید کمر میں درد ہو جو کہ آفٹر یورینیشن بہتر ہو جاتا ہو اور دن کے مقابلے میں رات کے وقت آپ کو اگر یورین جلدی آتا ہو تو پھر آپ کو لائکوپوڈیم 30 میں استعمال کرنی چاہیے. بربیرس ولگیرس اسٹون کو ڈیزالو کر کے نکالنے کے لیے بہت ہی افیکٹو اور بہت ہی مشہور میڈیسن ہے. اگر آپ کو لیفٹ سائیڈڈ کڈنی میں یا لیفٹ سائیڈڈ یوریتھرا میں اسٹون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس میں چوٹ لگنے کا سا درد ہوتا ہے کڈنی میں، کڈنی سائڈ پہ، اور کڈنی ریجن میں اسٹفنس اور سن ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور اگر آپ کی تکالیف صبح کے وقت میں زیادہ بڑھتی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کو جو کمر درد ہے وہ یوریتھرا اور یورینری بلیڈر کی طرف بڑھتا ہے کمر سے لے کے، اور آپ کو یورین میں بلڈ ریڈ ہوتا ہے آپ کا یورین کا کلر نا، تو پھر آپ کو اس کے لیے بربیرس ولگیرس یوز کرنی چاہیے. اگر آپ کو کڈنی اسٹون کے ساتھ ساتھ یورین پاس کرنے میں یوریتھرا میں شدید جلن ہوتی ہے اور بعض اوقات کٹنگ پین بھی محسوس ہوتا ہے
اس کے علاوہ اگر آپ کو بار بار یورین پاس کرنے کی خواہش ہوتی ہے جبکہ یورین بہت ہی کم مقدار میں آتا ہے، یا پھر بعض اوقات آپ کو ڈراپ بائی ڈراپ یورین پاس ہو اور آپ کو یورین پاس کرنے کے بعد بھی سکون نہ ملتا ہو اور نہ ہی جلن میں کمی ہوتی ہو، تو اس کے لیے پھر آپ کینتھرس 30 میں یوز کریں۔ اگر آپ کی اسٹون جو ہے وہ کڈنی کے بجائے یوریٹر میں ہے اور اس کے ساتھ یوریتھرا میں آپ کے بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو آپ کو اس کے لیے پھر نکس فومیکا 30 میں یوز کرنی چاہیے۔ اوسیمم کینن بھی رائٹ سائیڈڈ کڈنی اسٹون کے لیے ایک افیکٹو میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو کڈنی اسٹون کے ساتھ ساتھ نوزیا اور وامٹنگ کی سمٹمز بھی ہوں اور آپ کو ناقابل برداشت درد ہوں تو پھر آپ کو اوسیمم استعمال کرنی چاہیے۔ اگر کڈنی اسٹون کے ساتھ ساتھ آپ کی یورین میں بہت ہی زیادہ اوفینسو اسمیل ہے اور یورین کا جو کلر ہے وہ ڈارک براؤن ہے اور اکثر ہی اپنا کلر جو ہے وہ تبدیل کرتا رہتا ہے تو پھر آپ کو بینزوئک ایسڈ 30 میں یوز کرنی چاہیے۔ یہ میڈیسن نہ صرف پتھری کے لیے موزوں ہے بلکہ یہ باڈی میں یورک ایسڈ کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور پتھری کے دوبارہ بننے کے عمل کو روکتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی شروع میں ہی بتایا تھا کہ کڈنی اسٹون کی بیماری جو ہے آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی اور تقریباً ہر 11 افراد میں سے ایک اس کا شکار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں رینل کیلکولائی کی ٹینڈنسی ہے اور نارملی بھی اگر آپ کڈنی اسٹون کی فارمیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں تاکہ آپ کی باڈی میں کیلشیم اور یورک ایسڈ کی ڈپوزیشن نہ ہو، اور ایسے فروٹس جن میں فرکٹوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے ان کو ایک لمٹ میں کھائیں، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا کیلشیم سپلیمنٹ وغیرہ نہ لیں، اور نمک اور آرٹیفیشل شوگر کی مقدار اپنے کھانوں میں کم رکھیں۔ پروٹین استعمال کریں لیکن حد سے زیادہ نہ کریں، ہر چیز کو ایک لمٹ میں رکھیں۔ وٹامن سی کی بھی ہائی ڈوزز لینے سے اوائڈ کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔